سامنے ذرا نظر اچھی پڑتی ہے، پھر ادھر ادھر گھومنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کا شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ آج 21واں روزہ اس رمضان مبارک کا آخری عشرہ، تیسرا عشرہ، عتق من النار، دوزخ سے خلاصی کا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس آخری عشرے کی قربات، رحمتوں اور تمام تر خیرات و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل عالم اسلام میں اور پھر پاکستان میں جو متقفین حضرات بیٹھے ہیں اور پھر خاص کر ہماری اپنی مسجد میں سب کو مبارکبادی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عبادت کے ذوق شوق اور خلوص کے ساتھ یہ متقفین کو خاص کر یہ عشرہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 21واں روزہ اور 21واں پارہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو کتاب یعنی قرآن مجید نازل کیا گیا اس میں سے آپ تلاوت فرمائیے، آپ پڑھیے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے، نماز قائم کریں، ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، فحش کاموں سے اور منکر یعنی کہ ایسے کام جو اللہ کو پسند نہیں ہیں ان سے نماز روکتی ہے، وَلِذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا نام ہی بلند ہے، اللہ کا ذکر ہی بلند ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی ہر اس چیز سے، ہر اس عمل سے پاک ہے جو لوگ اس کے بارے میں کر رہے ہیں۔ برادران محترم، یہ آیہ کریمہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور اللہ رب العزت نے اس میں اپنی کتاب مبین کی بات کی ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر جو میں نے نازل فرمایا ہے وہ پڑھتے رہیں، وہ پڑھتے بھی رہیں اور پڑھ کر سناتے بھی رہیں، اور نماز کو قائم کریں۔ اچھا، پورے قرآن مجید میں 70 سے مرتبہ تقریباً ڈائریکٹ نماز کا حکم آیا ہے، اور من حیث المجموع پھر اس سے بھی کافی مرتبہ جو ہے مختلف اوامر کے ساتھ نماز کا حکم آیا ہے، لیکن کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، کہیں یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، بلکہ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کیا کرو؟ قائم کرو۔ نماز کے قائم کرنے میں بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑی حکمت ہے، پڑھنا اور بات ہے اور قائم کرنا اور بات ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیں نا قرآن کیا فرما رہا ہے کہ نماز پڑھنے والا برے کاموں سے رک جاتا ہے، بے حیائی کے کاموں سے رک جاتا ہے، شیطانی کاموں سے رک جاتا ہے۔ نماز خود ہی اس کے لیے ایک حصار ہے، نماز خود ہی اس کے لیے ایک نگہبان ہے، نماز خود ہی اس کے لیے ایک طرح کا جو ہے وہ نماز ایک اس کے لیے بہت بڑا یعنی محافظ ہے نماز اس کی، کہ اسے اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ بعض اوقات کوئی ایسا شخص جو نماز پڑھنے والا ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، پکا ہو، ہر ایک کو پتہ ہو، اگر وہ چھوٹا موٹا کوئی عمل ایسا کر رہا ہے جو عام لوگ کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار آپ تو نمازی ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ تو نمازی ہیں۔ اور نمازی اگر باشرہ ہو، داڑھی رکھ لی ہو، ٹوپی پہنتا ہو، جی اسے اس پر اور زیادہ، وہ جو لوگ کہتے ہیں، لوگوں کی زبان پر یہ چیز آتی ہے، جی آپ تو ماشاءاللہ نمازی ہیں، آپ تو حاجی صاحب ہیں، جی آپ تو دیندار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیندار چاہے نمازی ہے، چاہے حج کرنے والا ہے، یا اللہ تعالیٰ جسے اپنے دین کے لیے منتخب کر لیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں بھی اس کا احترام ڈال دیتا ہے اس طریقے سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نمازی کی نماز نے اسے گناہوں اور سیاہ کاریوں سے باز نہیں رکھا تو وہ اللہ سے بہت زیادہ دور ہو گیا، اللہ سے بہت زیادہ دور ہو گیا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا جو نمازی بھلے کاموں اور برے کاموں سے بچنے والا نہ ہو، سمجھو کہ اس کی نماز اسے اللہ سے دور کرتی جا رہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نماز پڑھنے والا تو اللہ کے قریب ہوتا ہے،
لیکن نمازی بندہ بھی اگر اسی غلط کاموں میں پڑ جائے، انہی برائیوں میں مبتلا ہو جائے، تو حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سمجھو کہ وہ شخص جو ہے اللہ سے کیا ہو رہا ہے، قریب ہونے کی بجائے دور ہوتا جا رہا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی بارگاہ میں ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ نمازی ہے مگر چوری نہیں چھوڑتا، نماز پڑھتا ہے مگر چوری نہیں چھوڑتا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان قریب اس کی نماز، اس کی یہ برائی اسے چھڑا دے گی، ان قریب یہ نماز اس کی یہ بری عادت ختم کر دے گی۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب نمازی نماز شروع کرتا ہے، ہر ایک بندے میں بری عادات بھی، خصلتیں بھی، مختلف جو ہے کثافتیں ہوتی ہیں، لیکن ایسا ایسا نماز کا اثر جب ہونا شروع ہو جاتا ہے، 1 سال 2 سال 4 سال، پھر نمازی پر اللہ تعالیٰ ویسے ہی کرم فرما دیتا ہے اور بالکل وہ بری عادتوں اور خصلتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو عالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں 3 چیزیں اگر یہ نہ ہوں تو نماز نہیں، نماز نہیں۔ سب سے پہلی بات حضور نے فرمایا اخلاص اور خلوص، نماز کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص اور خلوص ہونا چاہیے۔ نمبر 2 خوف الہی، اور نمبر 3 ذکر اللہ۔ یہ 3 چیزیں اگر نماز میں نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا، پورے اہتمام کے ساتھ پڑھنا، عجز و انکساری کے ساتھ پڑھنا، اس کی اپنی فضیلت ہے۔ اور جتنی نماز میں ڈسٹربنس ہوتی ہے، خواہ موبائل کے نام پہ، چاہے انسان کی توجہ کے نام پہ، چاہے اور کسی بھی عنصر کے نام پہ، تو وہ نماز نہیں ہوتی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خشوع خضوع کے ساتھ نہ پڑھی جانے والی نماز تو اللہ تعالیٰ نمازی کے منہ پہ مار دیتا ہے کہ لے جا، مجھے تیری نماز کی ضرورت۔ اب دیکھیں نا، نماز ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں؟ حکم اللہ کا ہے۔ حکم کس کا ہے؟ اس کے حکم سے ہم پر فریضہ عائد ہے کہ ہم نماز پڑھیں، مگر پڑھتے تو اپنے لیے ہیں کہ اگر نماز پڑھیں گے رب راضی ہو جائے گا، اس کی جنت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب سے مجادلہ، بحث و تکرار کرنے کا جو ہے وہ ایک طریقہ بتایا ہے کہ اگر کسی سے مناظرہ ہو جائے اہل کتاب سے، اور ان سے جو ہے مختلف دینی علوم پر، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر اگر بحث و تمیز ہو جائے تو اچھا راستہ اختیار کیا جائے۔ یہاں سے اب ہمارے لیے بھی ہے کہ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم خود بتائیے کہ کتنے علماء ہیں جو اس بات پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم نے عیسائیوں کو مسلمان کرنا ہے، ہم نے یہودیوں کو مسلمان کرنا ہے، ہم نے ہندوؤں کو مسلمان کرنا ہے۔ گنتی کے چاند بھی نہیں ہوں گے، گنتی کے ایسے ہی ہے کہ نہیں، جنہیں اللہ نے یہ توفیق بھی دی ہے کہ وہ مذاہب عالم پہ کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں، کہ یہ جو لوگ دوزخ میں جل رہے ہیں ان کو کلمہ نصیب ہو جائے اور مرنے سے پہلے یہ توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس کی رضا کے مستحق ہو جائے۔ لیکن اکثریت تو وہ ہے جو مسلمان علماء یا واعظین یا مبلغین، وہ کہتے ہیں تو کافر میں جنتی، تو کافر میں جنتی، تو مشرک میں توحیدی۔ جی اکثر تو اس چیز پہ زور لگایا جا رہا ہے، اور اتنی طوفان بدتمیزی ہوتا ہے۔ اور آج بھی حالانکہ اتنے ماڈرن دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، مجھے بڑا یاد ہے جب ہم بچپن میں تھے 30-35 سال پہلے، تو آپ میں بزرگ جو بیٹھے ہیں آج سے 35-40 سال پہلے بڑے مناظرانہ کیفیت ہوتی تھی، ایسے علی اعلان مناظرے ہوتے تھے، جی فلاں مناظر اسلام تو فلاں مناظر اسلام تو فلاں مناظر اسلام، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس میں بہت زیادہ کمی آ گئی ہے، اور ہرما نصیبی اور بدقسمتی مسلمانوں کی یہ ہے کہ لڑائی صرف حضور کی ذات پہ ہوتی ہے۔ استغفر اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو خصائل دی ہیں، رب ذوالجلال تو یہ فرما رہا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کا ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بھی بہتر ہے، پہلے سے بھی بہتر ہے۔ اور اگر کوئی کلمہ کو حضور کی ذات میں توبہ نعوذ باللہ کمی اور کمزوری ڈھونڈتا ہے تو وہ خود ہی کمزور ہے، اس کا ایمان ہی کامل نہیں۔
تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک اچھا پیغام دیں، اور اگر گفتگو کرنی بھی ہے، مسل کی گفتگو بھی کرنی ہے، تو اچھے انداز سے کی جائے، گالم گلوچ تو یہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ امی کی بات کی، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اس میں اب یہ ہے کہ بل ہوا، آگے چل کے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ اب دیکھیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے حضور پر نازل فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امی نبی ہیں، اور امی اسے کہا جاتا ہے کہ جو ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوتے ہی کسی درسگاہ میں نہ گیا ہو، کسی استاد کے پاس نہ گیا ہو، اس نے کسی سے کوئی ایک لفظ بھی، اس کو امی کہتے ہیں۔ اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اس لیے کہا کہ حضور کے امی ہونے میں بھی حضور کی شان ہے، حضور کے امی ہونے میں بھی حضور کی شان ہے۔ اور اب پھر وہی بات کہ کتنے کملے جھلے اور کمزور ایمان اور مطلب ایمان کو ختم کرنے والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں لو جی حضور کو تو آتا ہی کچھ نہیں تھا، جانتے ہی کچھ نہیں تھے۔ حالانکہ حضور کا امی ہونا حضور کی شانوں میں ایک شان ہے، اور وہ کیا شان ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو امی بنا کے بھیجا، کیونکہ اگر میرے رسول کا بھی کوئی استاد دنیا میں پیدا ہوتا تو وہ کہتا کہ میں محمد رسول اللہ کا استاد ہوں۔ توبہ نعوذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی میرے رسول کا استاد نہیں ہے، میرا رسول ماں کے پیٹ سے امی پیدا ہوا ہے، اس لیے کہ میرا رسول براہ راست میرا شاگرد ہے، میں رب اس کا استاد ہوں۔ اور فرمایا الرحمن علم القرآن، وہ سب سے بڑا رحمان، رحم فرمانے والا، اسی نے اپنے محبوب کو سکھایا ہے، اسی نے اپنی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ جب غار حرا میں یہ وحی نازل ہوئی، حضرت جبریل امین آئے اور 3 دفعہ کہا اقرأ، حضور خاموش رہے، پھر کہا اقرأ، خاموش رہے، پھر کہا اقرأ، خاموش رہے۔ حضرت جبریل امین نے، حضور فرماتے ہیں، مجھے ایسے سینے سے لگایا اور فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ حضور نے جب یہ سنا کہا جبریل پہلے ہی میرے رب کا نام لے لیتا، خالی اقرأ کیوں پڑھوں؟ میں تو انتظار میں تھا کہ میرا رب کا نام لے، اقرأ باسم ربک الذی۔ جب یہ کہا تو حضور نے پڑھنا شروع فرما دیا۔ اب اس میں کون سی تنقید کا پہلو ہے؟ تو اب امی اگر کوئی کہے حضور کو کہ جی حضور تو امی ہیں، توبہ نعوذ باللہ، کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، تو کیا حضور کی شان بیان ہو رہی ہے یا حضور کی شان کم کی جا رہی ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا حبیب امی ہے کہ میں نے خود ہی اسے پڑھایا ہے، خود ہی اسے سکھایا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ پھر جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ اکبر، کہ قرآن کا فرمایا وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے قرآن آیا، کیسے آیا؟ تو یہ رب کی طرف سے آیا۔ کس کی طرف سے آیا؟ قل انما الآیات عند اللہ، یہ اللہ کی نشانی بن کے آیا۔ تو رب نے فرمایا یہ جب میری طرف سے آیا تو یہ تھوڑا اعجاز ہے قرآن کا؟ یہ قرآن کا بہت بڑا اعجاز ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے یہ دیکھیے قرآن فرما رہا ہے، یہ جو انبیاء علیہ السلام کی قومیں تھیں اور کہتے تھے کہ عذاب لے آؤ، تو رب ذوالجلال نے فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جو امتیں تھیں وہ بھی اللہ کے عذاب کو مانگنے میں جلدی کرتی تھیں کہ عذاب بھیج ہم پہ، توبہ نعوذ باللہ، اور مشرکین کافر بھی یہی کہتے تھے۔ لیکن اللہ نے اپنے رسول کے لیے تو یہ فرما دیا نا وَمَا يُعَذِّبُكَ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، وَأَنْتَ
ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ نے، شیبہ نے، ولید بن عقبہ نے، یہ سارے جتنے سردار تھے مکہ کے قریشی سردار، انہوں نے کیا حضور کو تنگ کرنے میں کوئی کسر چھوڑی؟ یہ تو صالح علیہ السلام کی قوم سے بھی زیادہ بدتر تھے کہ ان پر آسمانوں سے پتھروں سے بارش ہوتی ہے، آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوتی، مگر حضور اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب طائف والوں نے کم کیا، طائف والوں نے کم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتے کہنے لگے یا اللہ تیرا محبوب، تیرا رسول جسے تو نے ہر عزت اپنی عزت عطا فرما دی ہے، اسے پتھر مارے جا رہے ہیں، اسے گالیاں دی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا کیا کرنا چاہتے ہو؟ پہاڑوں کا فرشتہ آیا کہہ رہا ہے یا اللہ میں جاؤں؟ اللہ نے فرمایا جا میرا پیغام دے دے۔ آیا کہنے لگا کہ یہ جو وادی طیف ہے، اللہ کا حکم ہے اگر آپ ارشاد فرمائیں تو یہ چھوٹی سی وادی کو ان پہاڑوں کے اندر پیس دوں، اللہ اکبر، ایسے رگڑ دوں؟ حضور نے فرمایا جا کے میرے رب کو پیغام دے دے، اگر یہی کرنا تھا تو مجھے رحمت للعالمین کیوں بنایا؟ یا اللہ یہ نافرمان ہے، مگر میری دعا قبول فرما اور ان کی نسلوں میں محمد کی محبت پیدا فرما، ان کی آنے والی اولادوں میں اپنی توحید کا علم بلند فرما۔ تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب تیری یہ دعا قبول فرما لی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بات۔ آگے پھر موت اور کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، پھر رزق کی تنگی کی بات فرمائی کہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں اگر اللہ کا ذکر کریں تو اللہ تعالیٰ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء قدیر، رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب بندے کے پاس آ جاتا ہے تو کہتا ہے یہ تو میں نے ہی کمایا ہے، یہ تو میری محنت ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نا جی بندہ یہ تو میں نے کمایا جی، میں ساری رات جاگتا رہا، میں سارا دن یہ کام کرتا رہا، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو وہ کیا۔ او بھائی اگر تیرا تھا تو قبر میں ساتھ لے جا، ہاں جی، اگر تیرا ہے تو قبر میں ساتھ لے جا۔ تو اتنا کماتا ہے مگر پچھلے کہہ رہے ہیں کہ ابا مرے گا تو جلدی جلدی قبضہ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اگر تمہیں اللہ دے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان سے بارشیں نازل فرماتا کون؟ اللہ۔ یہ کہو کہ اللہ نازل فرماتا ہے، اور جب بارش برسے تو قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہو شکر ہے اللہ تیری ذات کا کہ تو نے ہم پر بارشیں برسائیں، رحمتیں برسائیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے یہ سورہ روم شروع ہو گئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم غلبت الروم، الف لام میم رومی غالب آ گئے، فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون۔ ایکچولی بات یہ تھی کہ یہ آیات تب نازل ہوئی کہ جب شاہ فارس جو ہے بلاد شام اور جزیرہ میں آیا اور اس نے وہاں عیسائی اہل کتاب رہتے تھے، ان پر وہ غالب آ گیا، اس کو فتح کامیابی ہو گئی، اور جو ہرکل ہے وہ تنگ ہو کر، ہرکل عیسائی بادشاہ تھا، وہ تنگ ہو کر قسطنطنیہ جو ہے یہ جہاں یہ اپنا کیا کہتے ہیں یہ ترکی جی، یہاں قسطنطنیہ یہاں پر یہ مسور ہو کر رہ گیا، تو مدتوں تک یہاں مسور رہا۔ تو یہاں پھر جب بات اہل ایمان تک پہنچی، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین طعنے دینے لگے کہ دیکھو ہم غالب آ گئے، وہ بھی تو اہل کتاب ہی ہیں نا، عیسائی بھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ان قریب 4-5 سال لگیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مسلمانوں کو اور اہل کتاب کو روم پر غلبہ عطا فرما دے گا۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت بکر صدیق آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ تھا، تو میں نے تو غیرت میں آ کے کافروں کو یہ کہہ دیا کہ ان قریب پھر اہل ایمان جو ہے وہ غالب آ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا ابوبکر صدیق
تو نے یہ کیوں بات کی؟ تھوڑا سا 2-3 سال اور کہہ دیتے، 10 سال کہہ دیتے۔ حضور نے فرمایا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو آپ کی طرف دیکھ کے، آپ کے مان کو دیکھ کر میں نے بات کی کہ ہمارے حضور موجود ہیں، ہمارے رسول موجود ہیں، انشاءاللہ میں جا کے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا، حضور دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ پھر رومیوں کو جو ہے وہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابوبکر پھر جاؤ 2-1 سال اور بڑھا کے آؤ، 5 سال نہیں بلکہ 7 سال۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پہ یا کہہ دینا 10 سال۔ پھر گئے حضرت بکر صدیق نے، 7 سال کے بارے میں بھی آتا ہے، 10 سال کے بارے میں بھی آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ حضور نے جب دعا فرمائی تو آپ کو پتہ ہے وہ غزوہ خندق، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کھودی تو ایک چٹان ایسی آئی کہ جو ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو سارے اصحاب ہاتھ کھڑے کر کے کھڑے ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادھر دو ہتھیار، وہ جو کدال تھی جس سے توڑ رہے تھے مجھے دو۔ حضور نے ایک ایسے ماری، فرمایا ایران فتح ہو گیا۔ دوسری ماری، ایسی آواز آئی کہ حضور نے فرمایا روم بھی فتح ہو گیا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں سب اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں عطا فرما دی، اور خوشخبری کب عطا فرمائی؟ جب یہ سورہ روم نازل ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قیامت کے دن، روز قیامت، جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کو اعمال کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ پورا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید پر دلائل عطا فرمائے ہیں۔ پھر یہ بار بار آیات آ رہی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ اللَّهُ قَانِتُونَ، کہ جو زمین میں ہے اور جو آسمان میں ہے یہ سارا اللہ کے زیر ہے، اللہ تعالیٰ کے زیر میں ہے، رب ذوالجلال کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جس نے سب سے پہلے مخلوق کو پیدا فرمایا، ثم یعیدہ، پھر اسے پیدا فرمائے گا۔ میرے حبیب یہ کہتے ہیں کیسے کرے گا؟ جو رب فرماتا ہے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ تو میرے لیے بہت آسان کام ہے، جب نہیں تھے تو پیدا کر دیا، اب تو وجود ہے، تو وجود سے عدم وجود میں بھی چلے گئے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی پیدا فرما لے گا۔ اور یہاں سے ایک بہت بڑی حقیقت کہ جو ہم کہتے ہیں کہ بندہ مر جاتا ہے، مٹی ہو گیا، خاک ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو کسی کی قبر کی ضرورت ہے؟ کسی کے جسم کی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو لوگ قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے پودے اگتے ہیں۔ پودے اگتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں، لیکن جیسے زمین سے بیج ڈالتے ہوئے پودے اگتے ہیں ایسے لوگ اپنی قبروں سے زندہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4000 سال ہو گئے، حضرت نوح علیہ السلام کو ہزاروں سال ہو گئے، ان کی قوم ابراہیم علیہ السلام کی قوم، پھر 40,000 انبیاء بنی اسرائیل کے آئے، حضور کی امت 1400 سال ہو گئے، پتہ نہیں کتنا عرصہ گزرنا ہے، کتنی خلقت مر گئی، مگر کسی کی اب دیکھیں نا، ہم تو کوئی جانتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار کی فلاں کی یہ قبر ہے، اتنے دنیا چلے گیا، کتنے قبرستان ہے، کتنے مٹ گئے، کتنے لوگ، مگر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جہاں جہاں دفن ہوا تھا وہیں سے کھڑا ہو جائے گا، وہیں سے کھڑا ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پھر تخلیق کی بات کی، وہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں، اور پھر قرابت داروں اور کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کی بات کی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ زمین یعنی خشکی اور تری میں جتنے فساد ہیں لوگوں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ خود، اب آپ یہ دیکھ لیں، فساد، یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے یہ نہ کہا کرو کہ یہ میں نے بھیجی ہیں، بے شک ہے تو اسی کی طرف سے، مگر رب فرماتا ہے کہ یہ تمہارے گناہوں کا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کسی امتی کو کہ پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کی وجہ سے چبھتا ہے۔ یہ دیکھیے،
اور اگر کانٹا چبھ جاتا ہے تو اس کے چبھنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں تک امام ابن کثیر نے حدیث لکھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص پیسے رکھ کے بھول گیا اور وہ سرگردن رہا، گھر میں پریشان تھا میں نے پیسے کہاں رکھے، اور پھر کچھ دیر کے بعد مل گئے، حضور نے فرمایا جتنی دیر اس کو پیسے نہیں ملے اللہ اس کے گناہ جھاڑتا رہا۔ یعنی آپ یہاں تک دیکھیں کہ بندہ بھول کے کوئی چیز رکھ جاتا ہے، انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ دو چیز، ایک چیز، اور دوسری چیز ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ایک بندہ نماز پرہیزگار متقی بہت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہے، پھر بھی اسے تکلیفیں ہیں، تو وہ دوسری وجہ سے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرب دیتا ہے تو پھر رگڑے بھی دیتا ہے، قرب دیتا ہے تو پھر آزمائشیں بھی دیتا ہے۔ سب سے زیادہ آزمائشیں تو اللہ نے انبیاء کو دی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام روایات میں 18 سال بھی آتا ہے، 12 سال بھی آتا ہے، 12 سال بیماری میں مبتلا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہ تھوڑی ابتدائیں آئیں، 100 سال کی عمر میں بچہ ہوا اور وہ بھی رب نے کہا جا کے ذبح کر میری بارگاہ میں، ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر۔ تو انبیاء علیہ السلام پہ تھوڑی ابتلائیں آزمائشیں آئیں، حضور پہ تھوڑی آزمائشیں ابتلائیں، ہمیں تو ہے ہی کچھ نہیں، ہم تو کوئی آزمائش میں مبتلا ہی نہیں ہوئے، ہم تو کرونا وائرس سے پریشان ہیں۔ حالانکہ اجتماعی دعا کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سختیاں دور فرمانے والا ہے، اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا یہ ٹھنڈی ہوائیں، یہ بارشیں، یہ بھی رب کے حکم سے نازل ہوتی ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو احادیثیں بیان کر دی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس رخ بارش برستی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، سوائے رب کے حکم کے ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہوائیں 8 قسم کی ہیں، 4 رحمت کی ہیں اور 4 رحمت کی ہیں۔ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جب چلتی ہے یہ رحمت کی ہوتی ہے۔ سمندر کے کنارے جائیں، دریاؤں کے کنارے جائیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے۔ اور رحمت کی کون سی ہے؟ جب آندھی طوفان آتا ہے، درخت گر گئے، گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، بندے اڑ گئے، پریشانی ہو گئی، بجلی کڑکی، یہ 4 رحمت کی اور 4 آقا نے فرمایا رحمت کی ہوائیں ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ پھر فرمایا خلق السماوات بغیر عمد ترونہا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ رب ذوالجلال دیکھیں کیا کیا باتیں فرما رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کوئی چیز آپ نے، ہم ماشاءاللہ آج 21 روزے ہو گئے، 21 پارے، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز چھوڑی ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ کیا؟ ہر چیز کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے، اور بار بار اپنی قدرت کے مناظر کا ذکر فرماتا ہے کہ میں یہ کامل ہوں، میں یہ کامل ہوں۔ آگے پھر میں تذکرہ کروں گا حضرت لقمان علیہ السلام کا، اور اس کے بعد شاید ہم جو ہے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے یقیناً لقمان علیہ السلام کو حکمت دی تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر، ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت لقمان علیہ السلام یہ نبی نہیں تھے، نبی حکمت والے ایک بہت متقی پرہیزگار تھے، مگر اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ فرما دیا۔ اب دیکھیے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں یہ تھا کہ یہ بڑھئی تھے اور حبشی غلام تھے، ایک تو لکڑی کا کام کرتے تھے اور غلام تھے، حبشی غلام تھے۔ تو ایک دن ان کے جو بادشاہ تھا سردار، اس نے کہا کہ اے لقمان ایسا کرو کہ میرے لیے اس نے کہا کہ یہ میرے لیے یہ جانور ذبح کرو اور میرے لیے اس جانور میں جو بہترین گوشت کے 2 ٹکڑے ہیں وہ لے کے آؤ۔ جانور ذبح کرنے کے بعد میرے لیے 2 بہترین گوشت کے ٹکڑے لے کے آؤ۔ حضرت لقمان علیہ السلام دل اور زبان جو ہے کاٹ کے لے آئے، دل کاٹ کے لے آئے اور زبان، فرمایا یہ میرے نزدیک بہترین ہے۔ یہاں سے آپ کی حکمت شروع ہوئی۔ پھر دوسرے دن جانور دیا، کہا اس کو کاٹو اور جو جانور کے خبیث ترین برے ترین حصے ہیں نا وہ میرے پاس لے آؤ۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام پھر دل اور زبان لے کے آئے، پھر دل اور زبان لے کے آئے۔ جب یہ لے آئے
تو آپ کے وہ سردار جو تھے انہوں نے پوچھا کہ لقمان کل بھی یہ اور آج بھی، بہترین بھی یہ اور برے بھی یہ؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، اگر یہ انسان اچھا رہے، ان کو اچھا استعمال کرے، تو یہی دونوں انسان کو اللہ کا قرب دیتے ہیں اور بندوں میں ممتاز کرتے ہیں، اور دل برا ہو جائے، زبان بری ہو جائے تو یہ تخت سے تختے پہ لے آتے ہیں، تخت سے تختے سے لے آتے ہیں۔ یہاں سے آپ کی حکمت شروع ہوئی اور آپ پھر حکیم بن گئے، بادشاہ نے آپ کو آزاد کر دیا، فرمایا جاؤ اب اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو۔ تو ایک دن حضرت لقمان علیہ السلام جو ہے ایک مجلس میں واعظ فرما رہے تھے، تو ایک چرواہا تھا بکریاں چروانے والا، اس نے دیکھا جمگھٹا ہے، ہجوم ہے، تو گیا تو دیکھا تو حضرت لقمان علیہ السلام وہاں بڑی حکمت بری باتیں فرما رہے ہیں۔ تو وہ بولا کہ اس نے کہا کہ تم فلاں فلاں نہیں ہے جو بکریاں چرایا کرتا تھا اس بادشاہ کی؟ لقمان علیہ السلام غلام تھے نا جب، تو بکریاں چراتے تھے جانور۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بالکل وہی ہوں جس کی تو بات کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا تو پھر یہ تجھے اللہ نے یہ مقام مرتبہ کیسے عطا فرمایا کہ آج تو دنیا پر راج کر رہا ہے، دنیا کو حکیمانہ باتیں کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا سچ بولنے کی وجہ سے اور بیکار کلام نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے دانا اور حکیم بنا دیا۔ دیکھیے کہ بادشاہ یہ اب دیکھیں نا، جب وہ بادشاہ نے کہا تو دل میں یہ بات نہیں آئی کہ میں اپنے بادشاہ کو یہ دوبارہ یہ لے کے جا رہا ہوں تو بادشاہ مجھے سزا ہی نہ دے دے۔ جو دل میں بات آئی حکمت بری اور سچائی کی بات، وہ اپنے بادشاہ اور سردار کے سامنے رکھ دی، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کتنی عزت ادا فرما دی۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی وہ قرآن کا حصہ بن گئی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا ہے میرے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک، کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ۔ اور اس کے بعد پھر حضرت لقمان علیہ السلام کی آگے پھر دیکھیے والدین کے ساتھ جو ہے وہ عزت احترام، نیکی کا درس، برائی سے روکنا، اور پھر جو ہے یہ فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی بیٹے کو کہا تمہیں کوئی اگر تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرنا، اور بلا تصائر خدک للناس، اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ غرور تکبر سے پیش نہ آنا، زمین میں اکڑ کر نہ چلنا۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ہر ایک فخر کرنے والے غروب کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وقصد فی مشیک، تیرے چلنے میں اعتدال ہو، واغضض من صوتک، تیرے بولنے میں جو ہے وہ ایک اعتدال ہو۔ ان انکر اصوات لصوت الحمیر، اس لیے کہ سب سے بدی آواز جو ہے وہ گدھے کی ہے فرمایا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے جو بیٹے کو وصیتیں فرمائی، رب نے قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اچھا کردار ہے، اچھی زبان ہے، دیکھیے اگریشن کا کوئی حل نہیں ہے، غضب اور غصے کا کوئی حل نہیں ہے، بڑے بڑے ٹوٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے برباد ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اخلاق کا کوئی مول نہیں ہے، حسن خلق کا کوئی مول نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی وجہ سے آج دنیا مانتی ہے۔ دیکھیے نا، ہم بے شک کمزور ایمان ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری یعنی خطبۃ الحجۃ الوداع میں 1,30,000 تھے، اور آج اربوں میں چلے گئے مسلمان، 1.5 ارب سے زیادہ چلے گئے اور قیامت تک بڑھتے جائیں گے۔ یہ حضور کا حسن خلق ہے کہ دنیا آج بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مرتی ہے، نام پر مرتی ہے۔ اور میں بات کرتے ہوئے آخری بات کرتے ہوئے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا، یہ پہلے بھی میں نے بات کی ہے، مائیکل ہارٹ جس نے دی 100 پرسنالٹی پہ بک لکھی، وہ گرجے میں گیا اپنی تقسیم کرنے کے لیے کتاب، تو ایک عیسائی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ اپنے نبی کو پہلے نمبر پہ کیوں نہیں لے آئے، محمد رسول اللہ کو کیوں لے آئے ہیں؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میری جتنی زندگی ہوگی آپ کی ہوگی، ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے، کبھی کسی عیسائی نے عیسیٰ علیہ السلام کی حرمت پر اپنی جان کو پھانسی پہ چڑھایا ہے؟ تم تو عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھا کے بیٹھے ہو۔ کبھی کسی نے ہم میں سے، اس نے کہا عیسائیوں میں سے کسی نے اپنی نبی کی حرمت کے لیے
اپنی جان کو پھانسی پہ چڑھایا؟ اس نے کہا نہیں. تو کہنے لگا کہ 1400 سال ہو گئے، ہم محمد کے دیوانے تو آج بھی ان کے نام پہ پھانسی چڑھ جاتے ہیں، تو پھر میں محمد عربی کا پہلے نام کیوں نہ لے آؤں؟ وما علیہ الا البلاغ.